کو الکوثر عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ الکوثر۔ الکوثر ہے کیا؟ اگر آپ قرآن مجید کی جو تفاسیر اہل سنت اور اہل تشیع حضرات کی لکھی گئی ہیں ان تفسیروں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ کسی صاحب نے کوثر سے مراد کوئی چیز لی ہے تو دوسرے صاحب نے کوثر سے مراد کوئی اور چیز لی ہے، لیکن اکثر و بیشتر افراد کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد ہے نسل کثیر، اور خیر کثیر اس سے مراد ہے۔ اب خیر کثیر چاہے نسل کثیر میں ہو یا دوسری چیزوں میں ہو، یعنی جو چیز نبی کو عطا کی گئی وہ ایسی ہے جس کے اندر خیر کثیر موجود ہے، وہاں سے ہر خیر کثیر کا استخراج کیا جا سکتا ہے، وہ ہر خیر کثیر کا منبع ہے۔ اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین ہیں علامہ فخر الدین رازی، اور جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے نا، در منصور جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، اور اس تفسیر میں کہ جو آخری جلد ہے اس میں اسی سورے کے نیچے انہوں نے دو چار باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں، وہ بڑی اچھی ہیں، شاید ہمارے بزرگان نے اس کو سنا بھی ہو، بڑی اچھی باتیں دو چار انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ایک دو بات میں جو ہے وہ شروع میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو یہ کوثر موجود ہے، سب سے اس سے پہلے کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کے لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک چیز کے ہوتے ہیں مرادی معنی۔ مثلا یہ جو لفظ کوثر ہے لغت اور ڈکشنری میں اس کے معنی ایک ہیں، اور بیان کرنے والے نے جب بیان کیا ہے جو معنی اس نے مراد لیے ہے اس کو معنی مرادی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اور ہمارے یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے ڈیوٹ۔ ڈیوٹ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر چراغ رکھا جاتا تھا، پرانے لوگ جانتے ہیں، خدا ان کے بزرگی کو سلامت رکھے انشاءاللہ اور بزرگ کرے عمر میں بھی اور اخلاق میں بھی اور ساری چیزوں میں بھی انشاءاللہ۔ ایک سلوات پڑھیں سارے بزرگوں کی سلامت پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ڈیوٹ کہتے ہیں، لیکن جب کسی انسان کا مذاق اڑانا ہو تو اس کو ڈیوٹ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم تو بالکل ڈیوٹ ہو یار ہے۔ تو اس طریقے کی بات جو ہے معاف کیجیے گا، ایک جانور ہے، اس جانور کو ناسمجھی میں آپ اور ہم سب مانتے ہیں کہ بڑا ناسمجھ ہوتا ہے، کسی انسان کی یعنی ذلت کرنا ہو، حقارت کے ساتھ کچھ کہنا ہو، جو مومنوں کا شیوا نہیں ہے، اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں، یہ دوسروں کی باتیں ایک دوسرے کو وہی جانور کا نام لے کر پکارتے ہیں اور وہی جانور کا نام لے کر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے ڈیوٹ کا کیا کہ جس پر چراغ رکھا جاتا ہے، دوسری معنی وہ کہ جو بیان کرنے والے کے نظر میں مانا رہا ہے، وہ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کوثر کے سب سے پہلے معنی تو یہ ہے کہ کثرت جس چیز میں پائی جاتی ہو اس کو کوثر کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کوثر یعنی کثرت، اچھی چیز میں کثرت ہو تو کوثر کہلاتا ہے، بری چیز میں کثرت ہو تو تکاثر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوثر اچھی چیز میں کثرت، اور کثرت کس چیز میں کثرت؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے اس سے مراد جو ہے کوثر سے مراد نہر کو لیا ہے، پہلا بیان ان کا کوثر سے مراد نہر ہو سکتا ہے۔ کہا کہ نہر کو کوثر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ نہر کو کوثر اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر سے بہت ساری نہریں نکل رہی ہیں، جنت کی ایک نہر ہے، اس نہر سے بہت ساری نہریں نکل رہی ہیں، وہاں بہت سارے مومنین جمع ہوں گے، ان مومنین کی کثرت کی وجہ سے اس کو کوثر کہا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ اس کو کوثر کو حوض کا نام دیا گیا ہے کہ جو وہاں پر حوض ہے وہی کوثر ہے۔ اب اس کو کیوں کہ اس کے اندر سے بہت ساری نہریں نکلی ہیں، اس کا کوئی معنی ہے۔ تیسری چیز کا نہیں، اس سے مراد ہے علماء، علماء اس سے مراد ہوتے ہیں۔ علماء کون؟ یہی امت کے علماء۔ پھر علامہ فخر الدین رازی نے ایک بات اور بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں ہم اس لیے ان کو بتا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہیں۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے۔ میں ایک چھوٹا سا استدلال اسی آیت حدیث سے کریں یہیں پر۔ کیا کہہ رہے ہیں فخر الدین رازی؟ حدیث ایسی ہے کہ شیعوں میں بھی ہے سنیوں میں بھی ہے، سب مانتے ہیں کیا کہ علماء جو ہیں اس امت کے حضور سرور پاک کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہیں، یعنی نبیوں کے برابر ہیں، نبیوں کے صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب امت کے علماء کا وقار یہ ہے کہ وہ نبیوں کے جیسے ہیں
اور ربانی اور اہل بیت میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ ہاں فرق ہے بہت سارا۔ علماء کیوں ہیں؟ جن علماء کا بڑا احترام ہے، علماء یوں ہیں، علماء وہ ہیں۔ اور نبیوں میں چونکہ یہ جو صاحب شریعت ہے، کتنے نبی ہیں صاحب شریعت؟ 5، جن کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آج صبح ہم اس حدیث کو پڑھ رہے تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جناب آدم سے لے کر حضرت نوح تک کچھ صحیفے تھے کہ جن پر جو ہے وہ عمل ہوتا تھا، لیکن صاحب شریعت پہلے نبی جناب نوح کی شریعت پر عمل ہوتا رہا، جناب نوح سے جناب ابراہیم تک، پھر جناب ابراہیم کی شریعت آئی تو وہاں سے لے کر جناب عیسیٰ تک عمل ہوتا رہا، جناب عیسیٰ کی شریعت آئی تو حضور سرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عمل ہوتا رہا۔ لیکن جب اسلام پھیلا ہے تو یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ پہلی جو شریعتیں تھی ان کا نفاذ اس سے پہلے والی شریعت تک تھا۔ پہلے جو اولیاء تھے، پہلے جو اوصیاء تھے، وہ نبی کے جو صاحبان شریعت تھے، ان کا دائرہ اقتدار بعد والی شریعت تک تھا، یعنی جہاں تک شریعت آئے گی اور اس شریعت کو جو شریعت مصطفیٰ کہاں تک جانا ہے؟ قیامت تک کے لیے جانا ہے۔ تو چونکہ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، قیامت تک رہے گی، لہٰذا جو نظام حضور سرور پاک دے کر گئے ہیں اس نظام کا حفاظت کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بھئی توجہ فرمائیے، جناب نوح سے جو نظام چلا اس کے حفاظت کرنے والے جناب ابراہیم تک موجود، جناب ابراہیم سے جو نظام چلا اس کے حفاظت کرنے والے جناب عیسیٰ تک موجود، جناب عیسیٰ تک جو حساب رہا ہے نظام کا اس کے حفاظت کرنے والے موجود رہے ہیں جناب رسالت مآب تک۔ اب جب رسالت مآب کا قانون قیامت کے پردے سے مل جائے گا تو کوئی شخصیت ایسی ہونا ضروری ہے کہ جو اس نظام کی حفاظت کرتی رہے۔ اچھا ایک سوال ہے، یہ بھی ذہن میں آ گئی ہے بات، امامت کا سلسلہ ہم کیوں مانتے ہیں؟ دلیل ہے کوئی؟ کیوں مانتے ہیں بھئی امامت کا سلسلہ؟ اور ہم جو نبوت کا سلسلہ تھا کہ اللہ نبیوں کو قیامت تک جو ہے وہ نہیں جاری کر سکتا تھا۔ نبی ہوتا ہے شریعت کا لانے والا، اب قیامت تک شریعت نہیں آئے گی، شریعت آ کے ختم ہو گئی ہے، شریعت ایک بار آ کے رک گئی ہے، اب بچانے والوں کا سلسلہ ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر خاتم المرسلین اس لیے چونکہ آخری شریعت ہے، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، لہٰذا ایک ایسے باب کا کھلنا ضروری تھا، ایک ایسے دروازے کا ہونا ضروری تھا کہ جہاں سے شریعت کا نفاذ بھی ہوتا رہے اور حفاظت بھی ہوتی رہے۔ اس لیے امامت کا سلسلہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ کئی علماء ہیں نبیوں میں، یہ جو نبی ہیں اولو العزم جناب موسیٰ صاحب شریعت بڑے عظیم نبی مانے جاتے ہیں، کہ انبیاء بنی اسرائیل نبیوں کے جیسے ہیں۔ جناب مقدس اردبیلی کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سن چکے ہیں بہت سے افراد، انشاءاللہ گوبالا ہو جائے گا مزہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اسی حدیث کو لے کر کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد، آپ کی حدیث ہے کہ نبیوں کے جیسے ہیں، جو بنی اسرائیل کے نبیوں ان کے جیسے ہیں میری امت کے علماء۔ آپ بھی تو علماء میں سے ہیں، لیکن علماء جو ہوتے ہیں وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ آیت اللہ حضرات کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، وہ بڑے آیات اعظام جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جب ان کے پریفیس اور مقدمہ ہوگا نا تو عبداللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے، طالب علم لکھا ہوا ہوتا ہے، یا کہ کس نے لکھی ہے کہ ایک طالب علم نے لکھی ہے یہ کتاب، اپنی کتاب میں جب وہ نام لکھتے کیوں منکسر المزاج ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو آیات اعظام کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتلائیے انہوں نے اسلام میں کوئی بدعت کا ایجاد تھوڑا ہی کیا ہے جو لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو مال امام ان کے پاس محفوظ ہے اس سے غلط استفادہ تھوڑا ہی کر رہے ہیں یہ بھائی، جو آج خمس دنیا بھر سے جا رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو آیات اعظام کو برا کہہ رہے ہیں، بیس کیا ہے ان کے برا کہنے کی؟ ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں برا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سیستانی صاحب کے پاس چلے جائیے، آپ چھوٹا سا معمولی سا گھر جو آپ کے مراد آباد کے کسی غریب کا ہو سکتا ہے وہ ان کا گھر ہے۔ خامنہ صاحب کے گھر پر چلے جائیے، ایک معمولی سا گھر جو ایران کے رہنے والے باشندے کا معمولی گھر ہوتا ہے وہ ان کا گھر ہے، لیکن ان کے پاس بوریا ہے مگر بیلیا ہے، یعنی ایسا بوریا ہے کہ جس کے ساتھ ریاکاری ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں کہیں عدالت علوی، حکومت علوی کا ہلکا سا نمونہ مل سکتا ہے تو آیات اعظام کو دیکھ لے۔ ان کا رہن سہن ہے غریبوں جیسا، لیکن حکومت پوری دنیا پر کر رہے ہیں، اور ایسی حکومت ہے کہ
کے دل میں رعب بیٹھا ہوا ہے اور دشمن ڈرا ہوا ہے. اور دیکھ لیجیے اپنوں سے ملتے ہیں تو کتنی محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور دوسروں پر روک داری پہنا. اس کے بعد جلال الدین سیوطی یہ جناب فخر الدین رازی لکھتے ہیں، کہنے لگے کہ دیکھو اس کے بعد ایک منزل آتی ہے اولاد کی. کوثر سے مراد اولاد ہے. اچھا ہم کو بات کیا رہ گئے، ہم تو بیان کر رہے تھے. مقدس اردبیلی بہت ہی مقدس انسانوں کے پاس آنے کے بعد کہا، کہنے لگے کہ وہ آپ نے سنا ہے کہ یہ حدیث ہے. کہاں حدیث ہے؟ کہا اچھا یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے. کہا آپ بھی تو عالم دین ہے؟ کہا میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن ہاں دلیل تجھے دے دوں گا، تجھے بڑے علماء تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے قانے کر کے بھیجوں گا. کہا اچھا بتلائیے. کہا کیا معجزہ بتاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام کا؟ کہا معجزہ جناب موسیٰ کا یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی دلیل ان کو بنا کر بھیجا تھا، اس میں سے ایک تھا یہ عصا، ان کا معجزہ تھا عصا. جب بھی وہ لیتے تھے اس میں بڑے معجزات ظاہر ہو جاتے تھے. کیا کیا معجزہ ظاہر ہوتا تھا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب چلتے چلتے تھک جاتے تھے نا، تو جیسے بچے ڈنڈے کا وہ گھوڑا بناتے ہیں نا عصا کا، تو جناب عیسیٰ اس پر ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے اور وہ لے کے اڑنے لگتا تھا. یہ معجزہ ہے. کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو ایک دم سے جو ہے وہ معجزے نے بتلا دیا فوراً. کیسے بتلایا؟ اس کے اندر سے شاخیں نکلی، تر و تازہ پھل آنے شروع ہو گئے. اور یہاں جناب موسیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے سیب کھانا ہے. وہ عصا جناب عیسیٰ کی نیت کو پڑھ لیتا تھا. اتنے عظیم معجزہ ان کے پاس تھا، نیت ان کی پڑھ لیتا تھا. اب جیسے انہوں نے ارادہ کیا انار کھانا، فوراً انار حاصل. شاخ میں سے ایک ہی درخت ہوگا، یہ جنت کا نام ہے، چونکہ شاخ طوبہ تھا، یہ شجر طوبہ کی ایک شاخ تھا. یہ جو جناب عیسیٰ کا عصا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کی ایک مثال قائم کی ہے کہ جنت میں ایک ہی درخت ہوگا، اس پر سارے پھل ہوں گے. مومن جو پھل چاہے گا وہ جنت میں ایسے حاصل کرے گا جیسے جناب موسیٰ دنیا میں حاصل کر رہے ہیں. جناب موسیٰ دنیا میں جس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں. اب جب پانی کے اوپر انہوں نے مارا سے تو پانی کے چشمہ جاری ہو گیا. کہاں سے؟ لیکن تاریخ میں ایک بات ملتی ہے یہاں پر، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب پانی پر عصا مارتے تھے وہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی الہی بحق محمد سید الانبیاء، پروردگار محمد مصطفیٰ کا واسطہ جو سید انبیاء ہے، وبحق علی سید الاوصیاء، وبحق فاطمہ سیدۃ النساء، وبحق علی وبحق الحسن سید الاولیاء، وبحق الحسین سید الشہداء. اور یہ 5 نام کا واسطہ دیتے تھے تو پانی آ جاتا تھا. بات عجیب ہے. جب پھل حاصل کیے تو واسطے کی ضرورت نہیں پڑی، جب پانی حاصل کیا تو واسطے کی ضرورت پڑی. اب یہ چیز آپ کو جو ہے وہ کہیں حدیث میں تو نہیں ملے گی، لیکن اس دعا میں ایک جملہ ہے بحق فاطمہ، پروردگار فاطمہ کا واسطہ کہ جو سیدۃ النساء اہل العالمین ہے، کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جناب سیدہ عالمیان. اصل میں کسی جگہ پر بھی جناب موسیٰ کو ضرورت نہ پڑتی واسطے کی، چونکہ یہ پانی ہے جناب سیدہ کا مہر، اس لیے اللہ سے اجازت لینا ضروری تھی. جناب موسیٰ نے اجازت لی تو ان کے لیے حلال ہوا پانی کا استعمال، اور یہ معجزہ ان کے لیے تھا. جتنے معجزے ہیں کئی سارے اسی پر بیٹھ کر سواری ہو رہی ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ بکریوں کو چلا رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے یہ کر رہے ہیں. کہ یہ معجزہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا اس کا؟ اس کے علاوہ فرعون کے دربار میں جب اس کو لے کر گئے جناب موسیٰ، سب سے پہلا معجزہ وہاں ظاہر ہوا تھا اس عصا سے. اس سے پہلے کے معجزے نہیں ہے، اس سے پہلے کے ٹھاٹ ماٹ کی زندگی ہے. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، یعنی میں سب کی بھیڑ بکریاں چراتا ہوں. تو کہیں بادشاہ کا بیٹا جو ہے یا جس کو بادشاہ نے پالو بکریاں نہیں چراتا ہے، بعد میں چرائی ہیں اس سے بکریاں. بعد میں بکریوں کو جو ہے وہ نخلستان اور جنگل کی طرف لے کر چلے ہیں. تو وہ ایسا تھا، اس نے معجزہ یہ دکھلایا تھا کہ سارے جادوگروں کا جو ہے وہ سانپوں کو نگل لیا تھا اور وہ سانپ اور اژدہا بن گیا تھا. حیا ایک زندہ سانپ بن گیا تھا. سانپ بن گیا تھا. اچھا تب وہ کیا تھا؟ کہ ایک عصا تھا. کہ میرے پاس تو عصا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کہ نہیں بتائیے. کہ عصا سے دیکھو، عصا پھر بھی درخت کا ہے جس میں پہلے جان تھی. کپڑا کسی درخت سے نہیں آتا ہے، اس میں کبھی جان نہیں رہی ہے. انہوں نے سر سے امامہ اتارا اور زمین پہ پٹکا. امامے کے پیچ کھلے. جیسے ہی امامے کے پیچ کھلے تو اب دیکھنے والے نے سائل میں دیکھا کہ وہ سانپ کے طریقے سے کھڑا ہوا ہے.
وہ گھبرانے لگا، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہاتھ میں لیا، وہ پھر کپڑا بن گیا۔ تو یہ ہے مقدس عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد بار محمد۔ بس آپ کی بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اولاد ہو اور ان کی اولاد بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ جو اللہ نے جو بہت زیادہ ان کو عطا کی ہے۔ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں اللہ نے نسل کثیر عطا کی ہے ان کو، اور نسل کثیر بھی کیسے؟ منگلور کے ایک شاعر ہیں فیضان منگلوری، انہوں نے ایک شعر کہا ہے سادات کرام کی عصمت میں، وہ کہتے ہیں کہ نسل مخالفین کی برباد ہو گئی، باقی ہے آج تک تیری سادات فاطمہ۔ جو باقی ہے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، سید کمال حیدری ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس میں اس سے کیا مراد ہے۔ نہر مراد ہے، حوض مراد ہے، آدمی مراد ہے، عورت مراد ہے، صحابی مراد ہے، علماء مراد ہے، قوم مراد ہے۔ اسی قرآن مجید کی پہلی آیت کو پڑھ لو اور آخری آیت کو اس کے فوراً بعد پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے دشمن بے اولاد رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ہم تمہیں ایک ایسی نسل عطا کر رہے ہیں کہ جو کبھی ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم ایک ایسی نسل عطا کر رہے ہیں ختم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر فخر الدین رازی کا جو ہے وہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کتنے سادات قتل کیے گئے، قد قتلہم اللہ من السادہ، سادات میں سے کتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں، کتنی جگہ پر ان کو ذبح کیا گیا ہے، کتنی جگہ پر موت کے گھاٹ اتار کیا گیا، کتنے سادات جاں بحق ہوئے۔ ہر دور میں سادات کی جو ہے وہ نسل کشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بالکل ان سے جو ہے تخم اکھاڑ دینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن الحمدللہ آج پوری دنیا میں سادات ہی سادات نظر آتے ہیں، اور ان کے مخالفین نبی کے دشمن بنی امیہ کی نسل دیکھ لو، نہ کوئی نام لیوا باقی ہے، نہ ان کی اولاد سے کوئی باقی ہے۔ ایک آخری بات کہوں میں یہاں پر، انہوں نے کیا کہا کہ دشمن رسول بنی امیہ، ساری بات تو وہ خود کہہ کر چلے گئے ہیں اور سب پر واضح کر دیا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی دشمن رسول ہے تو وہ بنی امیہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھ کے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد بار محمد۔ کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ آج دیکھ اچھا نام لینے والے تو ہیں بہت سارے، ہاں لیکن ایسے نام لینے والے بھی کیا نام لینے والے ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نسل ان کی منقطع رہے گی، نسل منقطع رہے گی۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ کو اور ہمیں حکم دیا گیا شب زفاف جو ہے نا، جو شب زفاف ہے اس میں حکم دیا گیا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہلے دعا کرے کہ پروردگار عالم میں تجھ سے استعانت طلب کر رہا ہوں، تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ کیوں یہ دعا مانگے؟ اس لیے کہ شیطان کا نطفہ اس کے نطفے کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا نطفہ بھی انسان کے نطفے کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ تو جہاں بلائے اہل بیت ہے وہاں انسان ہی کا رحم و کرم ہے، اور جہاں پر بلائے اہل بیت نہیں ہے وہاں شیطان کی کار فرمائی ہے، انسان کی کار فرمائی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، جہاں کی دشمنی اہل بیت ہے شیطان کی کار فرمائی وہاں پر ہے۔ بہرحال کوئی بھی مجلس ہو، معنی مجلس، اس مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ مسائل پہ توجہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فضائل جو رکھے گئے اسی لیے تاکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، عظیم شخصیات کو پہچان لیا جائے کہ یہ کتنی عظیم شخصیتیں تھی کہ جن کو اللہ نے فرش نشین بنایا ہے۔ لیکن کتنا پاس و لحاظ امت نے کر کے ہم نے کئی مرتبہ پرد کیا ہے کہ خود ابو بکر کا یہ قول اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی مکرم اسلام نے اپنی آل کے بارے میں فرمایا تھا دیکھو میری آل کا خیال رکھنا، اور تم میری آل کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے اس برتاؤ کو میں روز محشر تم سے پوچھوں گا کہ تم نے برتاؤ کیا کیا ہے، کیسا برتاؤ کیا ہے امت نے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بس وہی 3 جملے بڑی قیامت کے ہیں۔ پہلا جملہ تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان 3 جملوں میں پورا کا پورا مسائل موجود ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نانا اگر یہ فرما کر جاتے کہ میری آل پر ظلم کرنا ہے تو جتنا ظلم ہماری محبت کے بعد انہوں نے ہم پر کیا ہے اس سے زیادہ ہم پر نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزادارو قیامت خیز
انگیز مسائل ہیں کربلا کے. کربلا میں جن کا اکبر جیسا چاند سا بیٹا مار دیا گیا ہو, جن کا محمد مار دیے گئے ہو, جن کا قاسم کے جسم کو پاش پاش کر دیا گیا ہو, جن کے عباس کے بازو منقطع کر دیے گئے ہوں, جن کے 6 ماہ کے بچے کے گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا ہو, کیا اس سے بڑے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں؟ دوسرا جملہ کون سا ہے امام سجاد علیہ السلام کا؟ دوسرا جملہ مسافر شام کا یہ ہے, آپ فرماتے ہو قالوا ذلیلا فی دمشق کاننی من الضج عبد غابان منصیر. آپ فرماتے ہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہمیں ایسے لایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلاموں کو لایا جاتا تھا. ترک اور دیلم یہ دونوں ایک جگہ کے نام ہیں, ترکی وہی ترک وہی ترکی ہے, اور دیلم بھی ایک جگہ کا نام ہے. وہاں کے غلام سب سے پست ہوتے تھے, جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی, اور ان کو بڑے ہی عجیب طریقے سے رکھا جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں ہمیں ان غلاموں کے طریقے سے رکھا گیا کہ جن کا نہ کوئی مددگار ہو. اور تیسرا جملہ وہ ہے کہ جس میں 3 بار ایک لفظ کی تکرار آپ نے فرمائی ہے. جب آنے والے نے پوچھا مولا یہ بتلائیے کہ کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے شام تک سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں ہوا ہے, کہاں پر آپ کے اوپر سب سے زیادہ ستم ڈھائے گئے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الشام, الشام, الشام. مجھے نہیں معلوم ان 3 شام کے لفظوں کی کیا تفسیر ہو سکتی ہے, لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے دربار شام, بازار شام, زندان شام, عزادار و بازار شام وہ جہاں پر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے, اور علی کی بیٹیاں ہیں, نبی کی نواسیاں ہیں, ملائے اعلیٰ عام ہے, اور منادی کی ندا ہے, آؤ دیکھو نبی کی نواسیوں کا تماشا دیکھو, آؤ باغی بہن کا تماشا دیکھو. دربار شام وہ جگہ کہ جہاں پر شراب خور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور شریعت لوگوں تک پہنچانے والے ذلیل و پست لوگوں کے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. اور عزادار و زندان شام وہ جگہ جہاں سید سجاد کی 4 سالہ مہر اس دنیا سے رخصت ہو گئی, جہاں بیٹی بہن کو دفن کرنے کے لیے نہ غسل کا سامان موجود تھا, نہ کفن مہیا تھا. سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں رکھے ہوئے, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توپ کے ساتھ اپنی بہن کو سپرد لحد کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرما, پروردگار عالم ہماری تمام تر عبادات کو مقبول بارگاہ قرار دے. پروردگار ہم میں سے کچھ لوگ عازم حج بیت اللہ الحرام ہوئے ہیں, پروردگار ان کو سالماً غانمہ یعنی صحت و سلامتی کے ساتھ تمام امور کے انجام دہی کے بعد گھر واپسی عطا فرما. پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ان مرحومین کے جن کے لیے یہ مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے, ان کے گناہوں سے درگزر فرما, دامن فقر میں جگہ مرحمت فرما, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. آخر العمر میں ایک مرتبہ سورہ التین مرتبہ کو اللہ کی طرف فرما کر تمام مرحومین اور بالخصوص منظور نظر مرحومین کی رحمت